بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے رداد نویسی کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری نئی ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل سکے۔ تو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے رداد نویسی کہ دراصل رداد کسے کہتے ہیں اور رداد تحریر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ تعریف۔ رداد نویسی کی تعریف کچھ یوں ہے کہ رداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں، یعنی کہ لغت میں اس کے معنی ہیں کیفیت، حال، ماجرا یا سرگزشت۔ لغوی معنی دراصل ان معنیوں کو کہا جاتا ہے جو کہ لغت میں موجود ہوں۔ رداد سے مراد کسی تقریب، جلسے، میلے یا حادثے کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے کاغذ پر تحریر کر کے پیش کرنا ہے، یعنی کہ آپ بالکل ایک غیر جانبدار، یعنی کہ بالکل ایک اپنے خیال کے مطابق کسی کی بھی سائیڈ لیے بغیر آپ نے جو دیکھا اس کو بالکل ویسا ہی بیان کر دیا، تاکہ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا یا وہاں پر وہ موجود نہیں تھے وہ آپ کی تحریر پڑھ کر اس چیز کا اندازہ لگا سکیں۔ اب اس میں جب ہم رداد تحریر کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کی جو ہے رداد وہ تحریر کی جاتی ہے۔ ہم معمول کی رداد بھی تحریر کرتے ہیں اور ہنگامی بھی۔ معمول کی جب ہم ایک رداد تحریر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی زندگی کی آپ کی مصروفیات ہیں، تقریری مقابلے ہیں، مشاعرہ، جلسے جلوس، شادی بیاہ کی تقریبات یا اسکول میں ہونے والی کوئی تقریبات، ان کی جو رداد جب آپ تحریر کریں گے تو وہ ایک معمول کی رداد تحریر کرنا آئے گا۔ جبکہ ہنگامی صورتحال کے بارے میں جب آپ رداد تحریر کریں گے تو اس میں آپ اچانک رونما ہونے والے واقعات، حادثات، سانحات، لڑائی جھگڑے اور غیر قدرتی آفات جو ہیں وہ سب اس میں شامل آ جاتی ہیں، غیر قدرتی بھی اور قدرتی آفات بھی، کہ ان کو بھی آپ نے ہنگامی صورت میں ہی ظاہری بات ہے وہ بھی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ رداد کہلائے گی۔ رداد نویسی کے اصول و ضوابط۔ رداد نویسی کے لیے ضروری ہے کہ موضوع سے متعلق اصل اور سچی باتوں کو بڑے سادہ انداز میں بیان کیا جائے۔ بلا وجہ اس میں کوئی رنگ شامل نہیں کیا جاتا، یعنی کہ غیر ضروری باتوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد واقعاتی ترتیب اور تسلسل کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ جب آپ رداد تحریر کر رہے ہیں تو واقعات کی ترتیب کا بھی خیال رکھا جائے، بالکل اس کو آگے پیچھے نہ کر دیا جائے۔ رداد میں جزیات کو شامل کیجیے لیکن غیر ضروری اور غیر اہم تفاصیل کو ہرگز شامل نہ کیجیے، یعنی کہ رداد لکھتے ہوئے آپ تمام جو ضروری باتیں ہیں ان کو تو بیچ میں تحریر کریں، لیکن غیر ضروری باتیں جو ہیں وہ تحریر مت کریں، کیونکہ اس سے پڑھنے والا جو قاری ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اس میں۔ رداد لکھنے کے بعد ایک کام جو ضرور کرنا چاہیے، بلکہ ہر تحریر کو لکھنے کے بعد ایک کام جو ضرور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اصلاح کی غرض سے اس کو دوبارہ ضرور پڑھیں، تاکہ اگر اس میں کوئی گنجائش ہے، جو کہ ہر تحریر میں کوئی نہ کوئی گنجائش بعد میں نکل آتی ہے، کوئی املا کی غلطی ہے یا ویسے کوئی چیز اگر آپ سے چھوٹ گئی ہے تو آپ اس کو اس میں شامل کر سکیں۔ اس کے بعد سب سے آخری بات کہ رداد تحریر کرنے کا جو آپ کا انداز بیان ہے وہ دلچسپ اور پر اثر ہونا چاہیے۔ سڑک پر ہونے والے حادثے کی رداد، جیسے ہم اگر کوئی رداد تحریر کر رہے ہیں سڑک پر ہونے والے کسی حادثے کی رداد، تو اس کے لیے کچھ ذخیرہ الفاظ ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر مہیا کیے گئے ہیں۔ تیز رفتاری، زیادہ تر سڑک پر ہونے والے حادثے جو ہوتے ہیں اس میں تیز رفتاری جو ہے اس کا بھی ایک عنصر موجود ہوتا ہے۔ غیر ذمہ داری، دو لوگوں کے درمیان اگر حادثہ ہوا ہے تو کسی نہ کسی کی غیر ذمہ داری بھی بیچ میں شامل ہوگی۔ پھر
حادثے کی صورت میں پیدا ہونے والے خوف و ہراس، گاڑیوں اور بسوں کی ریس، آپس میں ریس لگا رہے ہوں گے، کس کی لاپرواہی تھی، پھر جو ٹریفک کا ہجوم، آپس میں کس طرح ٹکراؤ ہوا، ہلاکتیں، چیخ و پکار، زخمی مسافر ان کو کس طرح سے طبی امداد پہنچائی گئیں، خون کا بہنا، ایمبولینس، مددگار، آہیں، سسکیاں، افسوس، سوگواری کہ اب جو مر جانے والے ہیں یا زخمی جو بہت زیادہ زخمی ہیں ان کو دیکھ کے انسان سوگوار ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اندھوناک یعنی کہ بہت زیادہ خوفناک قسم کے مناظر دیکھ کر جو بھی آپ کے تاثرات ہیں، آپ جب ان کو من و عن بالکل بیان کریں گے ایک خاص ترتیب اور تسلسل کے ساتھ، تو یہ آپ کی ایک رودات کہلائے گی۔ امید ہے کہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اور اصول و ضوابط کو سمجھنے کے بعد آپ ایک نہایت عمدہ رودات تحریر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ شکریہ۔